बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान में रहना है तो अदालतों के सामने सरेंडर करना होगा जी। तो अहलिया अदालत की मजीद कार्रवाइयाँ इनिशिएट हो गई हैं, बाकायदा हुक्मनामा जारी हो गया है, बड़े बड़े जी हाँ ताकतवरों की तलबियाँ हो गई हैं। इस ब्लॉग में उनका जिक्र करना है। हाँ, कुछ जगह पे जज घबरा भी गए हैं। उनको पता है कोई वीडियो ना आ जाए, उनको पता है कि कहीं हमारे किसी ब्रदर इन लॉ को ना उठा लिया जाए। उन शायद जजेस को ये खतरा है कि भाई कोई रेफरेंस ही ना जाए, हमारे खिलाफ आ जाए, कुछ नहीं तो कोई डिग्री ना जाली हो जाए। जी हाँ, बड़ी मज़ेदार कुछ अपडेट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, वो बताना है। इमरान खान साहब पर गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? है ना मज़ेदार चीज़। जी हाँ, ये कट्टे भी खुल गए सारे। जी हाँ, उसका बाकायदा नाम आ रहा है अब। जी हाँ, वो भी कुछ तफ़सील है। अपोज़िशन का ग्रैंड अलाइंस हुआ जी, सब मौलाना साहब, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दुरानी साहब, ये सब इकट्ठे बैठे हैं। इस इजलास से मुतल्लिक़ भी तफ़सील मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, लेकिन सबसे पहले ना शेख रशीद साहब का मैंने आपको ज़िक्र करना है। शेख रशीद साहब के लिए ना बिलावल भुट्टो साहब और सिंध हुकूमत ने हथियार नहीं फेंके हैं। और बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ ना नाजेबा ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी, तो पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था कि जी उन्होंने हमारी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनसे मुतल्लिक़ ये लफ्ज़ कहा है। वही सब, वो रानी, बिल्लो रानी और ये वो ना छेड़ो, वो थोड़ी ज़ूम-ऐनी गुफ्तगू थी, वो इतनी वो मज़ेदार गुफ्तगू नहीं थी। तो वो मुकदमा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एफआईआर थी ना शेख रशीद के खिलाफ कटी थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब सिंध हुकूमत ने क्या किया कि बहैसियत हुकूमत, सिंध हुकूमत सर बड़ा नुकसान किया ना, बिलावल साहब से मुतल्लिक किसी ने कैसे बात कर दी? तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 25 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था और उन्होंने इस एफआईआर को खारिज किया था और कलअदम करार दिया था। ये सब चीज़ें हुई थी और ख़त्म करने का हुक्म भी दिया था। एफआईआर को ज़ाहिर बात बहाल करना है, तो मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से कि शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी की साख को नुकसान पहुँचाया। ना सिर्फ साख को पहुँचाया बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी फ़ैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहकीकात इंक्वायरी का हुक्म देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, इसलिए उनकी ज़ात को नुकसान पहुँचा है। वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब तो इस वक़्त जिनके साथ हैं और जिनके लिए जिनकी हुकूमत में साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने तो उनकी वालदा की बेहुदा तस्वीर तक जहाज़ से फेंकी थी। तो बिलावल भुट्टो साहब में और उनकी पार्टी में इतनी तकलीफ़ और अज़ियत, है ना मज़ेदार बात। और वो तो उनके वालिद को सड़कों पर घसीट के, उल्टा चौकों पे लटका के, ये तो तमाम बातें उनके साथ हो रही थी। तो इनको अपनी वालिदा की तौहीन क्यों नहीं लगी इनके साथ बैठते हुए? उनको अपने वालिद की तौहीन क्यों नहीं लगी जब उनको घसीटा जा रहा था सड़कों पे? ये तो वही लोग हैं ना जिनके साथ मौजूद हैं। तो सिर्फ़ आपको कोई बिल्लो कह दे या आपको कोई रानी कह दे, तो आपको इतनी तकलीफ़ हो गई। या कुछ और बोला, इतनी आपकी ज़ात पर हिट हो गया कि सिंध हुकूमत ही बीच के अंदर इन्वॉल्व हो गई। मेरा ये बड़ा मौदमाना सवाल है। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? इमरान खान साहब को आपने गद्दार कहा, आपकी डोरें कोई और हिला रहा है कहा, आपने अमरीकी एजेंट कहा, आपने यहूदी एजेंट कहा, आपने क्या कुछ नहीं कहा। इमरान खान ने तो कभी आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दी। उसको आप कहते हैं ओहो वो तो सियासी स्टेटमेंट थी। तो शेख रशीद साहब ने कौन सी स्टेटमेंट, हाँ ज़ाती हमला हुआ आपको तकलीफ है, तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने से उनका ये ज़ाती हमला नहीं था। आपके वालिद साहब को चौकों पे उल्टा लटकाना था, गले फाड़ के पैसे निकलवाने थे, पेट फाड़ के पैसे निकलवाने थे, वो ज़ाती हमले नहीं थे? यार खुदा का वास्ता है, गैरतमंद बच्चा भी बहुत ज़रूरी है ना, सिर्फ गैरतमंद चेयरमैन नहीं, वो बेटा होना भी ज़रूरी है। अवाम को उस लीडर की तलाश है बेसिकली। जजेस बहरहाल केसेस कुछ सुनने से इनकार कर रहे हैं और माजरत करना शुरू कर दिया। अब जजेस ऐसा करना शुरू कर देना तो आप समझ जाएं कि सियासत और आइन में ना अमल दखल के मामला हो। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अदल और इंसाफ किस हाल और किस पोजीशन के ऊपर होगा। शायद ये जज किसी सियासी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते या सियासत और आइन के हवाले से कोई ऐसे मामले में नहीं पढ़ना चाहते कि कल को कोई और ना हो जाए, कोई
کہیں سماعت کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے نا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں زیر عتاب نہ آ جائیں، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں تنویر سلطان صاحب، انہوں نے الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ابھی پارلیمنٹ نے پاس کیا نا، اس کے خلاف درخواست دی، سماعت کے لیے منظور بھی ہوئی، ان کو ریفر بھی ہوئی، تو انہوں نے سر سماعت سے معذرت کر لی اور فائل بھیج دیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس کہ سر میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، اس کو آپ ہی کریں۔ اس کی وجہ ہے سر، بہت سے ججز کے ساتھ ہوا کیا ہے اس طرح کے کیسز سننے والوں کے ساتھ، کسی کے خلاف ریفرنس آ گیا، کسی کی جگری جعلی نکل آئی، کسی کے بردن لا نہیں تھے، کسی کے گھر کے سوئی گیس کے میٹر تک اتار دیے گئے، کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے، آگ لگ گئی میٹروں پہ۔ تو یہ سب چیزیں جس کی بنا پر ڈرا جاتا ہے۔ تو آپ پوزیشن دیکھ لیں کہ ہر ایک نہیں کھڑا ہوتا ہواؤں کے مخالف، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ بھی کسی کسی کو اللہ یہ عزت دیتا ہے اور یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ پوزیشن ہے۔ ادھر فیض حمید صاحب کے، میں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ بات دے رہا ہوں، ادھر فیض حمید صاحب کے معاملات پر نا سر انکشافات اور ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسا ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے بہت الفاظ کا چناؤ کا دھیان کرنا پڑا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پکڑے جانے کی جیسی خبریں آئی نا کہ ان کو فوج نے حراست میں لے لیا ہے، تو سارے لوگ اپنے بلوں سے باہر آ گئے۔ باتیں یہ پہلے بھی کرتے تھے مگر بہت احتیاط کے ساتھ کرتے تھے، مگر اب احتیاط کا دامن ہی چھوڑ دیا نا، سارے آ گئے، پہلے اشاروں کا نام بھی نہیں، اب ذرا واضح طور پر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اب بہت ناقابل یقین خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے کہ ایک اور انکشاف ہوا ہے، فیصل واڈا سمیت دیگر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں، وہ انکشاف کرے اپنی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر جو فائرنگ تھی اس کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب کا ہاتھ تھا۔ سر مطلب وزیر آباد میں جنرل فیض حمید صاحب پر جو فائرنگ ہوئی اس کے پیچھے، عمران خان صاحب کے اوپر جو فائرنگ ہوئی اس کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ یہ سر بہت بڑا الزام ہے، بہت ہی سنگین الزام ہے، بہت ہی سنگین الزام ہے۔ اور فیصل واڈا صاحب کو جو خبریں دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ بھی بہت ہی حساس لوگ ہیں، حساس ترین لوگ ہیں، اس لیے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری خبریں 98% درست ہوتی، کیا الہام ہوتا ان کے پاس؟ جو ان کے پاس خبریت کا کیا سورس ہے؟ فیصل واڈا کتنے کو بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں، مجھے ذرا سمجھا دینا۔ سب جماعتوں نے ڈر ڈر کے حکم پر ان کو ووٹ ڈالا اور آج سینیٹر ایک عدد بنا کے ان کو دیا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جن کے کہنے پہ یا جن کے فیڈ ان پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا بھی مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوا ہے جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو بھی اتنا بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ اگر وزیر آباد میں عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو ملک میں ماشاء اللہ لگ جاتا اور فیض حمید کی خواہش پوری ہو جاتی آرمی چیف بننے کی۔ یہ بھی بہت بڑا الزام ہے، بہت ہی بڑا الزام ہے، یعنی ہر چیز فیض حمید صاحب پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور بھائی یہاں تک کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت جو کینیا میں ہوئی، کس طرح پشاور سے دبئی گئے، دبئی سے کینیا گئے، ان تمام کے محرکات ایئر وائی کے مالکان اور پھر ایگزیکٹو سی او سب کو شامل ہوئے، ان سب کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب پہ الزام لگ رہے ہیں، ڈالا جا رہا ہے۔ الزامات سے کیا ہوتا ہے؟ رؤوف حسن صاحب پہ بھی بڑے الزام ابھی لگے گا، پتہ نہیں کن کن سے ملے، کیا اور ثابت تو کچھ نہیں، 2 ٹکے کا نہیں کر سکے ثابت، ان کو یہاں کرنا ہوگا فیصل واڈا صاحب کو، مگر کون آئے گا فیصل واڈا صاحب کے ان الزامات اور یہ دیگر لوگوں کے الزامات کے اوپر، جب خبریں دینے والے ہی بہت زیادہ طاقتور ہو، بتانے والے کو جاؤ کہہ دو، جاؤ بول دو، یہ سب چیزیں جو باتیں ہو رہی ہے، تو یہ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر کو باقاعدہ طور پر 2+2=4 کیٹاگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے۔ ایک دی تو ہے لیکن اس میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ بعد از ریٹائرمنٹ جی کچھ ایسے وہ کیا ہیں، تو پولیٹیکل مینیورنگ تو کی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، اتنی تو چیزیں ایک گواہی مومن کی ہوتی ہے نا، ادھر تو صحیح گواہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ شہباز شریف سے بھی ملے ہوئے تھے، وہ عمران خان سے بھی ملے ہوئے تھے، وہ ادھر بھی آرمی چیف بننے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر بھی اپنے کرتے تھے، ایون جماعت عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد انہوں نے پارٹی میں گائیڈ کیا تھا کہ فلانے جنرل کے متعلق بول دو، فلانے جنرل کے متعلق بول دو، فلانے، تو پارٹی والے انکار کرتے تھے، یعنی اس حد تک تو تھا۔ تو ایک صرف جنرل فیاض حمید صاحب پر آئی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس ہونی چاہیے، اور تمام وہ سلیکٹڈ جو ہیں جو صحافی ہیں ان کو نہیں،
تمام کو بلائیں جی، بات کریں، سوال کا جواب دیں گے ہم. یہی ہونا چاہیے. اس دن کھانا پینا سب کچھ ادھر ہی ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں بالکل کسی اور طرف موو کرتی ہوئی اور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو یہ چیزیں آئی ایس پی آر کی کلیریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ادھر اپوزیشن نے بھی چھریاں تیز کر لی ہیں جی، اور گرینڈ اپوزیشن اجلاس ہوا جی، جس میں مولانا فضل الرحمان موجود تھے، محمود خان اچکزئی جن کو عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے سیاسی لوگوں سے بات کرنے کی، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، محمد علی دورانی اور لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کے سب موجود تھے. حکومت کے خلاف آئین کی بحالی، عوامی ایشوز پر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا ہے. مشاورتی عمل کو مزید تیز کریں گے. حکومت کی جو غیر آئینی اقدامات ہیں تمام پر اکٹھے ایک پلیٹ فارم سے کریں گے. ابھی وہ اتحاد والی شیپ تو نہیں بنی، لیکن بہرحال یہ سب ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو صرف تسلی ریکوائرڈ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، ادروائز کچھ نہیں. سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، پاکستان میں آئین کی حکمرانی، اداروں کی اپنی اپنی حدود اور قیود میں رہ کے کام کرنا، سب کا یہ تو مطالبہ ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے کہ اظہر مشوانی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو میڈیا کو سارا رن کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں، اور بہت کلوز سرکل میں، آپ وہ بچ جا کے کسی طرح لندن پہنچ گئے. ان کے دونوں بھائیوں کی عدم بازیابی کا معاملہ، دونوں پروفیسر ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ آج اس پر بہت برہم ہوئی ہے. اور اتنی برہم ہوئی ہے کہ انہوں نے سیکٹری دفاع کو بلا لیا ہے، مسلسل وارننگ دے رہے ہیں بھیج دو، پیش کرو پیش کرو، نہیں پیش کرے بھائی ہمارے پاس ہے نہیں، پولیس کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہے نہیں. تو اب انہوں نے سیکٹری دفاع، جی ہاں، جس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق، انہوں نے کہا سیکٹری دفاع کو بلا لیا، سیکٹری داخلہ کو بلا لیا. محسن نقوی صاحب آ جائیں، آپ کا سیکٹری بتائے گا. آئی جی اسلام آباد، ڈی جی ایف آئی اے، ان تمام کو 15 اگست کو ذاتی حیثیت میں، نمائندے وکیل نہیں آئیں گے، آپ نے ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. عدالت ہو گئی ہے سیدھی. یار حد ہو گئی ہے، جس کا جی مرضی چک کے اٹھا کے لے جائے بندے کو، ایسے تھوڑی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان تمام یہی ہے ہوں گے نا کرتا یہ کوئی ہمیں سرکاری بیان دیں گے، بتائیں گے. ہر ایک بندہ کہ جی برات کا اعلان کرے، وزارت دفاع کہ جی نہ ہماری، ہم نے تمام اداروں سے، حساس اداروں سے، تمام جگہوں سے ہم نے پتہ کر لیا ہے، کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وزارت داخلہ بتا رہے ہیں ہم نے پولیس، رینجرز، ایف سی سب سے پتہ کر لیا یہ بندے ہمارے پاس نہیں ہیں. پولیس کا آئی جی کہتے ہیں جناب ہمیں نہیں پتہ. کچھ نہ کچھ تو کہیں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اور مزے کی بات، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا. یعنی اب منہ لال ہے ہی ہے نا. اور میں نے دیکھا توہین عدالت کی کارروائی کا جب یہ ہو جاتا ہے نا کام، تو کیس بھی سالو ہو جاتا ہے. ہاں کسی جگہ پہ کنفرنٹیشن بھی آ جاتی ہے، جس نے جسٹس کیا نہیں، جسٹس بابر ستار والے موضوع پہ آئی ہے. تو ادھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں. یہ کیس بہت اہم ہونے جا رہا ہے. یہ چل رہا ہے سر اس وقت. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگے کریں کمنٹ سیکشن میں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.